حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، یہ صحابہ کرام ہیں جو ڈائریکٹ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ سے قرآن مقدس کی تعلیم پائی ہے۔ لہذا فرمان رسول کے مطابق ثابت ہو گیا کہ امت محمدیہ میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور تمام صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے تاریخ انسانیت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ تمام امتوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر نہیں آئے گی کہ جو خلافت پر منصب خلافت پر فائز ہونے کے باوجود تلاش معاش کے لیے کپڑوں کی گیٹھری سر پر رکھ کر بازار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا عہدہ ہے، اعلیٰ منصب ہے، لیکن اس کے باوجود کپڑے کی گیٹھری سر پر رکھتے ہیں۔ عمر فاروق جیسی مثال دنیا نہیں لا سکتی ہے۔ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے رات کو بھیس بدل کر نکلتے ہیں اور غریبوں اور بیواؤں کی اور یتیموں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی نظر دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے، مولا کائنات کی نظر دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے، حسنین کریمین کی نظر دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ سے قرآن کی تعلیم پائی ہے۔ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوا تو ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ نے قرآن کی تعلیم کہاں سے پائی؟ اپنے رب عز و جل کے پاس سے۔ خود فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے، اللہ تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کو قرآن سکھایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، سکھانے والا اللہ تعالیٰ، سیکھنے والے ان کے محبوب، لہذا محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا انسان اس لیے کہ سکھانے والے خود رب ہیں، خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا ہے، اس لیے پیارے آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اسی لیے اگر ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اور صرف تعلیم ہی حاصل نہ کرے بلکہ غور کرے، اس کے مطلب کو سمجھے، مفہوم کو سمجھے۔ تو یہ چیلنج ہے کہ صحیح معنی میں قرآن کی تعلیم پانے والا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، وہ برا نہیں ہو سکتا ہے، وہ پاکیزہ اخلاق والے ہوں گے، کردار کے بلندی ان کو حاصل ہوگی، وہ پاک اور صاف ہوا کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام کو سمجھنا ہے تو آج کے تناظر میں سمجھو، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، غوث پاک کی زندگی اٹھا کر دیکھو، غریب نواز کی زندگی اٹھا کر دیکھو، شاہ ہمدان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو، عالم بن جانا آسان ہے،
مفتی بن جانا آسان ہے، خطیب بن جانا آسان ہے، شاعر بن جانا آسان ہے، اعلیٰ منصب پر پہنچ جانا آسان ہے، اقتدار کی کرسی پر جم جانا آسان ہے، اونچے سے اونچے عہدے پر براجمان ہو جانا آسان ہے، لیکن اچھا انسان بننا آسان نہیں ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی وفاداری کرنی پڑے گی، رسول اکرم کے سیرت کے نمونہ میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا تو آدمی اچھا انسان بن جاتا ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے، دیکھیے آپ قرآن کھول کر سب سے پہلے صفحہ میں کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا؟ یہی تو ہے، سب سے پہلے نظر پڑتی ہے۔ میں بسم اللہ کی فضیلت بیان نہیں کروں گا، علماء کرام کی زبان سے سن چکے ہیں، صرف ایک آدھ نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بچہ اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو عربی میں ہے، ترجمہ کراتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں اس میں، اللہ یہ اسم ذاتی ہے، اور رحمان اور رحیم یہ صفاتی ہے۔ تو بچہ نے جب بسم اللہ کو پڑھا اور استاذ نے غور سے مفہوم کو سمجھایا کہ اللہ جو زمین آسمان کا خالق ہے، سارے کائنات کا خالق ہے، جن و بشر کا خالق ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ الرحمن بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تو بچے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق و مالک بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان کرنے والا ہے۔ تو بچے کے ذہن میں یہ سمجھا دیا جاتا ہے جب ہمارا رب بہت بڑا مہربان ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی دنیا والوں پر رحم کریں۔ جب رب مہربان ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں پر رحم فرمائیں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 صفتی نام کا ذکر کیا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن وہ ہے جو اپنے ہوں یا پرائے ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں، ماننے والے ہوں یا ماننے والے نہ ہوں، سب پر رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا۔ دیکھ لو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرماتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرماتا ہے۔ تو اس سے سبق مل گیا کہ اے عالمو، یہ قرآن پڑھنے والوں، ارے سنو، اپنوں پر کرم کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ غیروں پر بھی کرم کیا جائے، مخالفین کو بھی نوازا جائے۔ اس لیے جناب والا آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ پیاری آقا جناب محمد الرسول اللہ اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سبق مل جاتا ہے ہمیں قرآن سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکمل ایمان والا وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے جو خود شکم سیر ہو کر کھاتے رہے اور اس کے پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا پیاسا رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفاتی نام تو بہت ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ شریف کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کو رحمان فرمایا، رحیم فرمایا،
اور جب اپنے پیارے محبوب کی باری آئی تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں رحمان و رحیم ہوں، میں رحمان ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ تو قرآن پڑھنے والے کو یہ سبق مل جاتا ہے، یہ درس مل جاتا ہے کہ جب ہمارا رب رحمان و رحیم ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے تو ہی رحم و کرم کا جذبہ ہر مسلمانوں کے سینوں میں ہونا چاہیے۔ اس لیے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور ابن حبان کی روایت ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کامل ایمان والا وہ شخص ہے، پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے ناحق کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ امن تلاش کرنا چاہتے ہیں، شانتی تلاش کرنا چاہتے ہیں، سلامتی کا پیغام تلاش کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو ملتا نہیں ہے۔ ارے ملے گا کہاں؟ جہاں پر ہو وہاں تلاش کرو تو ملے گا یہ سلامتی کا پیغام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت کمال کیے جناب بڑو دل بابا، کیا چیز؟ یہ بہت بہترین بیان وہ تھا نور اللہ ذی انزل، جس سینے میں نور ہے نبی کا، النبی اولا بالمؤمنین، اس پر حضور صاحب سجادہ، حضور قائد ملت، نبی حضور سرکار کلام، شہزادہ حضور شیخ اعظم، شہزادہ حضور غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، حضور قائد ملت تشریف فرما ہو چکے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، زیارت فرمائیں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بارک وسلم۔ تو محترم آقا نامدار نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانی ویدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچے، وہ کامل مسلمان ہے۔ اگر لوگ پیارے آقا کی اس حدیث پر عمل کر لے تو گھر کے اندر، محلے میں، شہر میں، پڑوس میں کوئی لفڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہر جگہ امن و امان کا پیغام کا ذریعہ رواں ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن پڑھ لینا، حدیث پڑھنے لینا اور ہے، لیکن اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا کچھ اور ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا عالم بننا آسان ہے، مفتی بننا آسان ہے، اور کیا کہتے مولوی بننا آسان ہے، اعلیٰ منصب پر فائز ہونا آسان ہے، لیکن ایک اچھا انسان بننا مشکل ہے۔ اچھا انسان بننے کی کوشش کرو۔ اور میرے آقا سے میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے آقا سے جنہوں نے قرآن پڑھا وہ سب سے بہترین انسان ہوں گے، ہے نا؟ صحابہ کرام کے ذکر کیا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ سے قرآن پڑھا کہ نہیں؟ بولا بھائی قرآن پڑھائے نا قرآن سیکھا۔ امام حسین نے کس سے قرآن سیکھا؟ اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ سے، اور خود پیارے آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن سکھایا. تو حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اپنے نانا جان سے قرآن پڑھا تو بہتر انسان ہوئے کہ نہیں؟ بولو بہتر انسان ہوئے. یزید نے نبی کریم سے قرآن پڑھا تھا؟ بولو بھائی. لہذا یزید کا کوئی مقابلہ امام حسین سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ایک طرف وہ ہے جو اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ سے قرآن پڑھ کر اپنے زمانے کے سب سے اچھے انسان ہو گئے، اور دوسری طرف یزید پلید ہے جنہوں نے نبی کریم سے ڈائریکٹ قرآن پڑھا نہیں ہے. تو کیا وہ امام حسین کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. ایک غلط انسان اچھے انسان کے مقابلے میں، ایک ناپاک انسان ایک پاک انسان کے مقابلے میں میدان کربلا میں دونوں کی فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہو جاتی ہیں. ایک طرف سے دباؤ ہے کہ بیعت کرو. امام حسین نبی کے نواسے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، پاکیزہ کردار والے ہیں. بھلا ناپاک انسان کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا تھا؟ ایک اچھے انسان کی پہچان اگر اس زاویہ سے کرنا چاہیں تو حضرت امام حسین کو پیش نظر رکھیں کہ ایک اچھے انسان اور غلط انسان کے درمیان فرق ہے. ایک طرف یزیدی فوج ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک طرف مٹھی بھر امام حسین اور حسینیوں کی فوج ہیں، پاکیزہ کردار والے، نفوس قدسیہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے، جان بچ جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں لشکر جرار کے مقابل صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے اور اپنی جان کی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کر دیا، اپنے لاڈلوں کی قربانی کو پیش کر دیا، اپنے وفاداروں کی قربانی کو پیش کر دیا. اور امام حسین نے اس قربانی میں دنیا والوں کو درس دیا، دنیا والوں کو سبق دیا، دنیا والوں کو درس دے دیا کہ سنو، فتح، کامیابی، کامرانی، جیت، لشکر جرار، تیر تلوار، بھالوں اور برچوں کی کثرت سے نہیں، بلکہ جیت، کامیابی، کامرانی، اخلاق کی بلندی، کردار کی پاکیزگی اور صبر و استقامت سے طے ہوا کرتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کر کے، کردار کی پاکیزگی پیش کر کے، بہترین نمونہ پیش کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ گردن کٹ جانے کا نام شکست نہیں ہے، بلکہ گردن کٹا کر نبی کے دین کو بچانے کے نام کامیابی ہے. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنی ہے اور اپنے آپ کو رسول اکرم سرور کائنات کے سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. امام حسین کے پیغام کو سینے میں جما کر اس پیغام کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو. اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو. اور سفینہ کنارے پہ اب بھی تو لگ سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادماں بدل ڈالو. اللہ تعالی خیر فرمائے. دوران گفتگو میری زبان سے خلاف شرع اگر کوئی کلمہ صادر ہو گیا ہو تو میں اس کو واپس لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.